السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 9ویں کلاس کا سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور. یہ تحریر ہے شفیق الرحمان صاحب کی، جو ایک طنز و مزاح کے شعبے سے میں بڑے نامور لکھاری تھے، اور ان کا اردو ادب میں جو ان کا طنز و مزاح ہے وہ ایک خاص مقام رکھتا ہے. تو چلے ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کر میں آپ کو یہ پورا سبق پڑھ کے سنا سکوں. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم کلاس 9 کا سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں. یہ شفیق الرحمان صاحب کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے ملکی اور غیر ملکی، اس کا ملکی پرندے اور دوسرے جانور. ملکی پرندے اور دوسرے جانور. لیکن چلیں شروع کرنے سے پہلے شفیق الرحمان صاحب جنہوں نے یہ مضمون تحریر کیا ہے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. شفیق الرحمان 1920 میں پیدا ہوئے اور سن 2000 میں ان کا انتقال ہوا. اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار شفیق الرحمان 1920 میں ضلع جالندھر میں کلانور کے مقام پر پیدا ہوئے. انہوں نے 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا. اپنی قابلیت اور میڈیکل کے امتحان میں نمایاں پوزیشن کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا. پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے اور میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے. 1980 میں ان کا تقرر اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے ہو گیا، جہاں انہوں نے 6 سال یعنی 1986 تک علمی و ادبی خدمات انجام دی. شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور نہایت شائستہ ہے. ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازیگری سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش نظر آتی ہے، اور نہ ہی محض مزاح پیدا کرنے کی غرض سے ایک باوقار مقام سے نیچے اترنے کا رجحان ملتا ہے. ان کی تحریریں حصے مزاح رکھنے اور مزاح کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں بہت مقبول ہوئیں. 1942 میں آپ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنیں شائع ہوا. آپ کے دیگر مجموعوں میں شگوفے، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ زیادہ مشہور ہوئے. چلیں اب ان کا مضمون پڑھتے ہیں، ملکی پرندے اور دوسرے جانور. تو اس مضمون کے تدریسی مقاصد کیا ہیں، یعنی اس کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کے کورس میں کیوں شامل کیا گیا ہے. اس کی وجوہات ہیں: مزاحیہ ادب کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرتے ہوئے طلباء کو شفیق الرحمان کے مزاحیہ اسلوب سے متعارف کرانا. یعنی مزاحیہ ادب کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتایا جائے آپ کو، اور اس کے بعد کہ شفیق الرحمان کا مزاحیہ اسلوب کیا تھا. نمبر 2، طلباء کو بتانا کہ مزاحیہ نثر پارہ کسی بھی صنف ادب میں لکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ایک صنف مخصوص نہیں. صرف مطلب ادب سے مراد یہ ہے کہ ادب کی جو مختلف شکلیں ہیں، جیسے نثر ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، اسی طرح ڈرامہ ہے، یہ سب نثر کی مختلف اصناف ہیں. تو مزاحیہ تحریر جو ہے اس کو بھی صنف ایک باقاعدہ صنف کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ نثر میں جتنی چیزیں لکھی جاتی ہیں ان میں جیسے آپ کو میں ابھی بتایا ناول، افسانہ، ڈرامہ، اسی طرح مزاحیہ تحریر جو ہے وہ بھی مزاحیہ ادب جو ہے وہ بھی ایک ادب کی ایک قسم ہے. تیسرا مقصد یہ ہے اس کا کہ تمثیل نگاری اور پیروڈی یعنی نقل مضحک سے روشناس کرانا. جو مطلب اس میں جو جس طرح لکھا جاتا ہے تو تمثیل نگاری ہوتی ہے، مطلب باقاعدہ منظر کشی ہوتی ہے، تو اس سے آدمی کے ذہن میں وہ پورا ایک منظر آ جاتا ہے. اور پیروڈی یعنی نقل مضحک سے روشناس کرانا، یعنی مزاحیہ نقل سے اس کی پیروڈی کر کے اس کو روشناس کرانا.
اور طلباء کو بتانا ہے کہ پرندے اور جانور کس طرح اپنی خصوصیات کی وجہ سے علامت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ابھی جتنے بھی پرندوں کے بارے میں انہوں نے یہاں لکھا ہے اس مضمون میں، وہ سارے پرندے ایسے ہیں جن کو لوگ عموماً انسانوں سے بھی تشبیہ دے کر اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے کوا ہے، الو ہے، بندر ہے، بکری ہے، یہ سارے وہ جانور ہیں. بھینس ہے. تو یہ سارے وہ جانور ہیں جن کو اکثر و بیشتر لوگ مزاحیہ انداز سے انسانوں سے بھی تشبیہ دیتے ہیں. مثلا کوئی بہت کالا ہو تو کہتے ہیں کیا کہ بالکل کالا کوا ہے یار، یا بہت سست ہو تو کہتے ہیں کہ بالکل ہی بھینس ہے. اچھا، اسی طرح موٹے کو بھی بھینس کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح جو بہت ہی بیوقوف ہو تو کہتے ہیں کہ بالکل ہی الو ہے. تو الو مطلب یہ تمام وہ جانور جو ہیں، پرندے جو ہیں، ان کے نام استعمال کر کے تو ان کو تشبیہ دی جاتی ہے انسانوں سے جگہ جگہ. تو اسی کے بارے میں یہ بتا رہا ان کا مضمون ہے. چلے پڑھتے ہیں آگے. پہلا ہے کوا. کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے. کوا ہمیشہ مطلب کوا چاہے مادہ ہو یا نر ہو، اس کو کوا ہی کہتے ہیں اور ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے. کبھی کوی نہیں کہا جاتا. کبھی مطلب مادہ کو کوی نہیں کہتے، کوا ہی کہتے ہیں اس کو بھی. کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ کوے کی آواز بڑی کرخت ہوتی ہے، کائیں کائیں کرتا ہے، کانوں کو اچھی نہیں لگتی. تو اس لیے سے اس کی آواز سے لوگوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ایسا موڈ جو ویسے بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا. مطلب کہ اب یہ دیکھیں مزاحیہ انداز ہے ان کے لکھنے کا، کہ ایسا موڈ جو ویسے بھی خاص مطلب کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا. عام طور پہ لوگوں کا پاکستان مطلب ہمارے جو معاشرے ہیں ان میں صبح اٹھ کے موڈ کو اتنا خوشگوار نہیں ہوتا. مطلب نیند سے جاگنا نہیں چاہتے لوگ، لیکن ظاہر ہے کام تو کرنا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، تو کوئی موڈ اچھا نہیں ہوتا. کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا. ظاہر کوے کی آواز ہی ایسی ہے کہ وہ گانا تو گا ہی نہیں سکتا. جیسے اور باقی پرندے ہیں چہچہاتے ہیں تو ان کے جیسے بلبل ہے اسے کہتے ہیں کہ بلبل گا رہی ہے، یا کوئل ہے کوئل کوک رہی ہے. تو کوے کی آواز کسی کو اچھی نہیں لگتی اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا کہ وہ گانے کی کوشش کرے. وہ کائیں کائیں کرتا ہے. کائیں کے کیا معنی ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں. یعنی کہتے ہیں کہ کائیں کائیں جو کرتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں، کہ بس اس کی عادت ہے وہ اس طرح چیخنا. کوے کالے ہوتے ہیں. برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا. کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے. پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے. میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر قانے ہیں. یعنی پہاڑی کوا جو ہے وہ اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ لمبا بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن میدان کے باشندے سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر قانے ہیں، یعنی ان کا ظاہر ہے کہ بس نہیں چلتا، جیسا کوا ان کو میسر ہے اسی پہ ان کا گزارا ہے. مطلب ایک طرح کی یہ مزاحیہ تحریر ہے. کوے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے. کوے تو خوبصورت نہیں ہوتے، سارے کوے بدنما ہوتے ہیں، لیکن پہاڑی کوا تو بہت ہی کالا ہوتا ہے، بہت ہی بدنما ہوتا ہے، کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتے ہیں. کوے کی نظر بہت بڑی تیز ہوتی ہے. جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے. مطلب یہ نہیں سمجھ چاہیے کہ اس کو وہ چیز نظر نہیں آئی، بلکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو دیکھے. کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے. یہ کون نہیں چاہتا؟ یہ کوے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں بڑی بے چینی ہوتی ہے. کبھی وہ سکون سے نہیں بیٹھا نظر آئے گا آپ کو، گردن ہلاتا ہوا ادھر ادھر مڑ کے دیکھتا ہوا، اور کبھی ادھر بس اڑ کے جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو کہتے ہیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، لہذا سب کچھ دیکھ لو. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون نہیں چاہتا؟ مطلب ہر آدمی یہی چاہتا ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں جو جتنی زندگی ہے اس میں سب کچھ دیکھ لے. کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے. باورچی خانے کے قریب کوا بہت خوش رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو باورچی خانے سے کچھ نہ کچھ کھانے کو ملتا رہتا ہے. ہر لہجے کے بعد کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ کوے کی خصوصیت کہ وہ مطلب جو چیز اسے نظر آتی ہے وہ اٹھاتا ہے، کہیں اور پھینک آتا ہے، مطلب تاکہ دوسروں کے بھی کام آتا ہے. اور درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے. کوے درخت پہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے. کہیں بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں. یعنی یہ کوے کا مزاج ہے کہ کہیں اگر آواز آئے زور سے بندوق چلے تو پھر سارے کوے جمع ہو جاتے ہیں، اور جا کے کوے اس لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا.
اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں، اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پہنچاتا جاتا ہے. یعنی یہ کووں کی ایک عادت ہے کہ جہاں ایسا دھماکہ تھا وہ تو سارے کوے جمع ہو کے کائیں شور مچانے لگتے ہیں. تو یہ اس نے ان کی عادت کا ذکر کیا ہے. بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں اور حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ گندے پانی میں ہی الٹے پلٹے ہو کے نہانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے. کوا سوئے بیچارے کے قریب نہیں پھٹکتا. اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے. کوے سے ہم کئی سبق سیکھتے ہیں. کوا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے. یعنی یہ اس کی جو عادت و مزاج ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے انہوں نے. بالکل چونچ کی سیدھ میں اڑتا ہے. کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کوے فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے. مطلب دور دور نکل جاتے ہیں لیکن مطلب ہے کہ وہ راستہ نہیں بھولتے اپنا. شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے. ممکن ہے کہ یہ غلط کوے ہوں. اگر آپ کووں سے نالاں ہیں تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے نالاں ہیں. مطلب اگر آپ کوے سے تنگ ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ کوے آپ سے تنگ نہیں، وہ بھی آپ سے نالاں ہیں، آپ سے پریشان ہوتے ہیں. اگلا پرندہ ہے جناب بلبل. بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہے. کہتے ہیں کہ بلبل جو ہے وہ اصل میں ہر جگہ نہیں ملنا پایا جاتا، تو لیکن یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلبل ہے لیکن وہ بلبل ہوتا نہیں ہے. ہم ہر خوشگلو پرندوں کو بلبل سمجھتے ہیں. یعنی جس پرندے کی خوشگلو کا مطلب ہے جس کی آواز خوبصورت ہو. خوشگلو اس کی گلا خوبصورت ہے تو مطلب جو بھی اچھی آواز میں جو نکالتا پرندہ ہم سمجھتے ہیں یہ بلبل ہے. قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے. یعنی ہمارے ادب کا قصور ہے کہ ہمارے شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی. سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے. اب وہ دیکھیے کہ یعنی یہ جو شاعروں نے زیادہ تر بلبل کا ذکر بہت کیا ہے. اکثر و بیشتر شعراء بلبل کا ذکر کرتے ہیں. تو شفیق الرحمان کا کہنا یہ ہے کہ بلبل شاعروں نے دیکھی نہیں ہے لیکن بس وہ اپنے اشعار میں اپنی شاعری میں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. عام طور پر بلبل کو آہوازاری کی دعوت دی جاتی ہے اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے. یہ اصل میں ایک شعر کی طرف ان کا اشارہ ہے جس میں کہا ہے کہ ہم نشین مل کے کریں آہوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. تو یہ ظاہر ہے وہ بلبل کے لیے انہوں نے کہا کہ بلبل کو چونکہ پھول بہت پسند ہیں تو وہ پھول کے نہ ہو تو وہ روتی ہے، تو اس کی آواز کو آہوازاری سے تشبیہ دی ہے. لیکن یہ اصل میں اسی شعر کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ ہم نشین مل کے کریں آہوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں. ویسے بلبل ہونا کافی مضحکہ خیز ہوتا ہے. یعنی بلبل ہونا کافی مضحکہ خیز ہوتا ہے. بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی. یہ اسی شعر کا ذکر کر رہے ہیں. وہ کہنا ہے کہ یہ افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا. نالا و شیون یعنی بین کرتے ہوئے، جیسے وہ رونا دھونا ہوتا ہے نا، رونے دھونے کو کہتے ہیں نالا و شیون. کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے. یعنی شاعر کا یہ خیال تھا کہ پرندہ بلبل ہے اور وہ چیز نالا و شیون، یہ جو وہ آواز نکال رہی ہے اس نے نالا و شیون تشبیہ دی. تو یہ شاعرانہ تعلی جسے کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے اس کی آواز کو شاعر نالا و شیون سے تشبیہ دی شاعر نے، اور اسی طرح یہ بات مشہور ہو گئی. رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے. یعنی ان کو پتہ ہے کہ شاعر جو ہے بیچارے زیادہ تر اینک لگاتے ہیں، پڑھ کے ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کو بغیر اینک کے کچھ کا کچھ اور دکھائی دیتا ہے، ہو کچھ اور نظر کچھ اور آتا ہے. بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے. اس کے پروں سمیت چند انچ لمبی ہوتی ہے، یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی. ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے. یعنی اس کی جو زندگی ہے بڑی خانگی زندگی، شادی شدہ زندگی بڑی غمگین ہے، جس کی وجہ سے وہ ہری گاتی رہتی ہے. دراصل بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی. مطلب ہے کہ وہ جب اپنے گا رہی ہوتی ہے بلبل تو یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے گاتی ہے. اس کی اپنی خانگی زندگی بہت خراب ہے اس لیے گاتی رہتی ہے.
اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے. بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے، بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے. یہ بھی انہوں نے مزاحیہ انداز سے موسیقاروں کا کچھ مذاق اڑایا جو بہت ہی بے سرے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو موسیقار سمجھتے ہیں. ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے. جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل وطن کرتے ہیں. بلبل کبھی سفر نہیں کرتی، اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہاں ہے جہاں اس نے پہنچنا چاہیے. ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل نے اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی. یعنی ہمارا جو ادب ہے وہ جس قسم کا ہے، اس میں بلبل اگر یہاں آ گئی تو وہ اس کے نتیجے کی ذمہ دار وہ خود ہوگی. یہ ایک اصل میں ان کا مزاحیہ انداز ہے. اگلا جو جانور ہے وہ ہے بھینس. تو اس کے بارے میں شفیق الرحمن فرماتے ہیں کہ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے، یعنی خوش مزاج ہوتی ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، خوش طبع بس خوش رہتی ہے، موٹی ہوتی ہے اور خوش رہتی ہے. بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی ہیں، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں. بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے. بھینس کا ہم عصر جو پایا گائے دنیا بھر میں موجود ہے، لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے. یعنی بھینس صرف ہمارے ایشیا میں ہی ہوتی ہے اور ہندو پاکستان میں باقی جگہ بھینس نہیں ہوتی. لیکن اس کا جو اس ہم عصر چوپایا یعنی اس کے زمانے کا عصر کہتے ہیں زمانے کو، یعنی اس جیسا چوپایا دنیا میں موجود، جس گائے کہتے ہیں دنیا میں ہر جگہ ہے. تبت میں گائے کے وزن پر سرا گائے کے وزن پر سرا گائے ہوتی ہے، سرا بھینس کہیں نہیں ہوتی. گائے کے وزن پر تبت میں سرا گائے کے ہوتی ہے لیکن سرا بھینس کہیں نہیں ہوتی. بھینس ہمارے مطلب ایشیا میں ہی پائی جاتی ہے. بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں، لہذا فریقین ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ عموماً جو انسانوں میں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو گھر والے سب مل کے کوئی ڈھونڈتا ہے کہ اس بچے کی شکل ننیال سے والوں سے ملتی ہے، کوئی کہتا ہے ددیال والوں سے ملتی ہے. تو مطلب ہے کہ وہ یہ عموماً گھروں میں یہی ہوتا ہے. لیکن کہنا ان کا یہ کہ بھینس کے بچے سارے بچے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لہٰذا ددیال اور ننیال دونوں کے جیسے ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی کسی پر تنقید نہیں کرتا. بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے. بھینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے. آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسی جس میں گیراج تک نہیں ہوتا جہاں بھینس باندھی جا سکے. کئی بھینسیں اتنی بھدی نہیں ہوتی مگر کچھ ہوتی ہی ہیں. دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے کہ بھینس اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر والا شعر یاد آ جاتا ہے. تو یعنی اب یہ جو شعر ہے یہ شعر یوں تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. تو یہ انہوں نے اس شعر کو اس طرح یہاں پہ استعمال کیا ہے. انہیں بھینس کے آنے جانے کا پتہ ہی چلتا کہ ادھر دونوں طرف سے ایک جیسی نظر آتی ہے. بھینسیں اگر ورزش کرتی اور غذا کے خیال رکھتی تو شاید چھریری ہو سکتی تھی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا. بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. اب یہ اصل میں مذاق اڑا رہے ہیں جو مزاحیہ انداز میں ذکر کر رہے ہیں موٹے لوگوں کا. بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا ہے یا تالاب میں لیٹے رہنا. وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتے رہتی ہے. لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں سوچتی. اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا. بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے. بھینسوں کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے. اسے ہل میں جوتنے کی اسکیم ناکام ثابت ہوئی کیونکہ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا اور عدلی سست ہے. اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا. بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا. بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ اصل میں وہ محاورہ ہے نا کہ بھینس کے آگے بین بجانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھینس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا بین کا.
مطلب کسی آگے کوئی کسی ایسے شخص کے آگے کوئی فریاد کرنا جس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو، تو اس لیے اس کو مثال دی جاتی ہے کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجائی یا جیسے کوئی اثر نہیں ہوتا، اس طرح بعض لوگوں پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اچھا جناب، اگلا جو ہے جانور وہ ہے الو۔ الو بردبار اور دانش مند ہے، لیکن پھر الو ہے۔ ہمارے یہاں الو کو اصل میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی بیوقوف جانور ہے، لیکن یورپ وغیرہ میں اور امریکہ وغیرہ میں الو کو بیوقوف نہیں سمجھا جاتا۔ ان معاشروں میں الو کو بہت سمجھدار فلاسفر کہا جاتا ہے، فلاسفر۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں۔ یعنی کھنڈروں میں تو وہ رہتا ہے، لیکن کھنڈر وہ نہیں بناتا، کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے کہ زمانے کے مد و جزر سے عمارتیں اور شہر جو ہے وہ کھنڈر بن جاتے ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روزنامچوں میں اکثر کیا ہے، لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکی۔ حالانکہ بادشاہوں نے الو کو ذکر کیا ہے اپنی جو تحریروں میں، لیکن اس سے الو ہی رہا۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی تھیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں، ایک الو کو دیکھ لینا تمام الو کو دیکھ لینے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک الو دیکھ لیا، سمجھو سارے الوؤں کو دیکھ لیا۔ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے، اس سے بڑے کو چغد سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ یعنی ہماری جو اردو ادب ہے، اردو زبان، اس میں 2 ہی نام الو کے نظر آتے ہیں۔ ایک تو بوم کہا جاتا ہے، دوسرا جو اس سے بڑا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چغد سے بڑا جو ہے ہمارے جو ہماری زبان ہے اردو زبان، اس میں اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے، رات بھر ہو کرتا ہے۔ وہی الو کی آواز جو ہے وہ ہو کی آواز نکالتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ میرا قیاس اتنا ہی صحیح ہے جتنا کہ آپ کا، یعنی جو آپ سمجھتے ہیں وہی وہ بھی سمجھتے ہیں صاحب تحریر شفیق الرحمان صاحب۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو کا وظیفہ پڑتا ہے، یعنی ہو نہیں کر رہا بلکہ تو کہہ رہا ہے۔ مطلب تو سے مراد یہ کہ اللہ کے لیے کہتا ہے کہ بھئی اللہ ہی اللہ ہے ہر جگہ۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں سے ہزار درجے بہتر ہے جو ہر وقت میں کر ورد کرتے رہتے ہیں۔ یہاں اصل میں انہوں نے ان لوگوں کا یعنی مزاحیہ انداز میں ذکر کیا جو خودبین ہوتے ہیں، یعنی اپنے سے زیادہ ہر بات میں اپنی تعریف، اپنی مطلب ہے کہ بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل میں ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں یہاں۔ شوخ اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے۔ یعنی وہ الو زیادہ بولتا نہیں ہے، کبھی کبھی وہ ہو کی آواز نکالتا ہے، اکثر بیشتر خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ محض اس لیے ذی فہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ یعنی اب یہاں پہ انہوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو نہیں مسکراتے، کہ ان کو ایک طرح سے انہوں نے الو سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے الو خاموش بیٹھا رہتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بہت عقل مند ہے، تو اس طرح بعض لوگ چونکہ مسکراتے نہیں ہیں لہٰذا لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بہت عقل مند آدمی لگتا ہے۔ مادہ ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جو ہی وہ ذرا بڑے ہوئے اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگی، انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑی کی تھی، تو اللہ نے ان کو الو پیدا کیا۔ اچھا جناب، اب اگلا جانور ہے بلی۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بلی انہیں خواہ مخواہ چاہتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بلی کے قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہی ہوتا۔ بلی دوسرے کا نقطۂ نظر نہیں سمجھتی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتی ہے، مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہوگا۔ جہاں بقیہ چوپائے دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہیں، وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں میں سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدھائی ہوئی بلی پی جائے گی۔ اگر دودھ کو بند کر کے قفل لگا دیا جائے تب بھی پی جائے گی، کیونکہ یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک محدود ہے۔
اب یہ اصل میں ذکر کر رہے ہیں وہ بچوں کا، جو بچے جیسے کرتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں، وہ جا کے فریج کھولا نکال کے پی گئے، تو یہ اصل میں ان کا ذکر ہے، ان کو وہ بلیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں. اب یہ آپ دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ جو بچیاں ہوتی ہیں لڑکیاں، جب ان میں لڑائی ہوتی ہے تو یہ بھی یہی کرتی ہیں، حرکت کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں. بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے. بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو. بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے. اب یہ کس سے مشابہت دے رہے ہیں یہ آپ خود سمجھ لیجئے. چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں. چوہے تو رفع ہو جائیں گے مگر بلیاں رہ جائیں گی. بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں. ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں. موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے. وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوں گی. ابھی آپ دیکھ لیجئے، یہ میں ذکر نہیں کروں گا لیکن آپ کو سمجھ لیجئے کہ یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں. بلیوں سے مراد ان کی کیا مراد ہے. بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں. وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی. بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے. اس سے باس پرس کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے. بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جائے گا. ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں. زندگی کتنی عجیب ہے. تو جناب یہ مضمون تھا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیا. اب آئندہ سے انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے. عزیز طلباء، آج ہم نے یہ جو سبق تھا ملکی پرندے اور دوسرے جانور، اس کو آج ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. اس میں بہت سی چیزوں کی تشریح اس ریڈنگ میں ہی ہو گئی ہے، اور باقی جو مزید چیزیں ہیں اس میں وہ انشاءاللہ ہم مشق میں کریں گے. مشق میں اس پہ زیادہ تفصیل سے بحث ہوگی. ان تمام جو اس میں جو باتیں ہیں، جو اس میں طرز و مزاح میں کیا ہوتا ہے، یا اس کا ادب میں کیا مقام ہے، تو یہ تمام باتیں ہم انشاءاللہ مشق میں کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ. پلیز لائک ویڈیو, comment, share and subscribe Free Urdu Tuition YouTube channel.